تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن سے ایک روز پہلے نیا تنازع۔ اکبر ایس بابر نے انتخابی عمل الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ پہنچ کر ووٹر لسٹوں، کاغذات نامزدگی اور دیگر معلومات حاصل کرنی۔ خود کو کاغذات نامزدگی نہ دیے جانے کا دعویٰ۔ عمران کے نامزد امیدوار بیرسٹر علی گوہر نے کاغذات جمع کرا دیے۔ کارکن آج ووٹ ڈال کر رائے کا اظہار کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں نیب کا ریفرنس دائر۔ بشرا بی بی، فرحت شہزادی، شہزاد اکبر اور زلفی بخاری بھی نامزد۔ ملک ریاض، علی ریاض اور ضیاء المصطفیٰ ملزمات میں شامل۔ شہزاد اکبر نے رقم کی منتقلی پر غلط معلومات فراہم کی۔ سابق وزیر اعظم نے خلاف ضابطہ منظوری دے دی۔ ملک ریاض 458 کنال زمین کے بدلے بینیفیشری ٹھہرے۔ ریفرنس کی کاپی ڈان نیوز کو موصول۔ 7 روزہ عارضی جنگ بندی ختم ہوتے ہی اسرائیل نے غزہ کو آگ و خون میں نہلا دیا۔ 200 سے زائد اہداف پر وحشیانہ حملوں میں کئی رہائشی عمارتیں ملیہ میٹ۔ 24 گھنٹوں میں 175 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بریج کیمپ پر بم گرنے سے خواتین اور بچے لقمہ اجل۔ خان یونس میں حلیمہ مسجد پر فضائی حملے میں کئی افراد زخمی۔ شہداء کی تعداد 15,000 سے زائد ہو گئی۔ حماس کے حملوں میں مزید 5 اسرائیلی فوجی زخمی۔ امریکہ نے حماس پر حملے جاری رکھنے کی حمایت کر دی۔ ڈیموکریٹک اراکین کا صدر جو بائیڈن سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکنے کا مطالبہ۔ صدر جو بائیڈن جنگ بندی کے لیے اب بھی کوشاں ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے جنگ بندی نہ ہونے کا ذمہ دار حماس کو قرار دے دیا۔ خايف؟ لا. ليش حامل علم ابيض؟ انت شارب نازح هالقد؟ نازح تحت القصف؟ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے فوری بعد فلسطینی بچے امن کا پرچم اٹھائے سڑک پر نکل آئے۔ 2 بچوں کے سفید جھنڈے کے ساتھ سڑک پر آنے کی ویڈیو وائرل۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری۔ عمان میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ فن لینڈ میں سخت سردی کے باوجود مظاہرہ۔ پرتگال کے دارالحکومت لزبون میں اسرائیل کے خلاف غم و غصہ۔ لندن میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر طلبہ کا علامتی جنازے نکال کر فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار۔ نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل 7 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ ایون فیلڈ ریفرنس نواز شریف کی بریت کے فیصلے کا مختصر تحریری فیصلہ بھی جاری۔ نیب کے پاس نواز شریف کے خلاف کیس ثابت کرنے کے لیے کوئی دستاویزی شواہد موجود نہیں۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی بریت کے فیصلے بھی چیلنج نہیں کیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ۔ الیکشن کے دوران سیکیورٹی تھریٹس ہیں لیکن چیلنجز سے نمٹ لیں گے۔ پی ٹی آئی کے لیے کلادام ٹی ٹی وی سافٹ کارنر رکھتی ہے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا دعویٰ، کبھی نہیں دیکھا کہ باپ کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا ہو۔ کبھی دیکھا ججز ملزم کو گڈ ٹو سی یو کہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی ملزم کو ریسٹ ہاؤس میں رکھا جائے۔ سرفراز بگٹی نے نواز شریف کو ریلیف ملنے کا تاثر رد کر دیا۔ آڈیو لیکس پر کہا کہ ٹیکنالوجی کے دور میں یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ بتایا جا رہا ہے ایک شخص چوتھی بار وزیر اعظم بن کر ملک کو مشکلات سے نکالے گا۔ اعتراض بزرگ ہونے پر نہیں، ملک کے لیے نئی سمت کے تعین کا ہے۔ بلاول بھٹو کا عوام کو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ واضح کر دیا۔ اسلام آباد کے بابو کو بلوچستان اور سندھ سے نہ واقف۔ ایم کیو ایم کا عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کے کردار پر تحفظات کا اظہار۔ ووٹنگ سے قبل حلقہ بندیاں درست کرنے کا مطالبہ دہرا دیا۔ عوامی مینڈیٹ کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے پر احتجاج کی ذمہ داری کراچی والوں پر نہ ڈالنا۔ خالد محمود صدیقی کا انتباہ۔ مصطفیٰ کمال کا 13 حلقوں پر اعتراضات مسترد ہونے کا شکوہ۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایم کیو ایم کو ملاقات کی دعوت دے دی۔ تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ خیبر پختونخوا میں محکمہ داخلہ نے الیکشن کے لیے پولیس کی نفری ناکافی ہونے کا شکوہ کر دیا۔ دیگر محکموں سے انتخابی ذمہ داریاں نبھانے والے اہلکاروں کی فہرست طلب۔ سیکریٹری صحت، ریلیف اور سیکریٹری ایکسائز کو مراسلہ ارسال۔ بشرا بی بی اور لطیف کوسا کی آڈیو لیک پر چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن برہم۔ شرم و حیا ختم ہو گئی، لوگوں کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے، کل کسی اور کی آڈیو بھی لیک ہو سکتی ہے۔ علیمہ خان نے سابق امریکی صدر نکسن کی پرائیویسی میں مداخلت پر نااہلیت دلا دی۔ آفیشیل سیکریٹ خصوصی عدالت کا سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کو اوپن کورٹ تسلیم نہ کرتے ہوئے سماعت کالعدم قرار دے دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست میں موقف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شیریں مزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم۔ نام فہرست میں ڈالنا غیر منصفانہ اور غیر قانونی قرار دے دیا۔ ڈی جی امیگریشن پاسپورٹ کو 1 ہفتے میں نام نکال کر ڈیپٹی رجسٹرار کو دینے کی ہدایت۔
निगरान वजीर आजम और आर्मी चीफ के दौरे के मस्बत समरात। मुत्तहदा अरब अमारात ने नए साल के पहले 10 रोज में $25 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। कराची में अरब अमारात के कौंसल जनरल ने अगला साल पाकिस्तानियों के लिए शानदार होने की नवीद सुना दी। रोजगार के नए मौके पैदा होने और बरामदात में इजाफे की तवक्कुह ज़ाहिर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुबई में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। अरब अमारात के हम मनसब से दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। नेदरलैंड्स के वज़ीर आज़म से मुलाकात। डच कंपनीज को सरमायाकारी की दावत भी दे दी। अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी सतह पर $30 अरब फंड मुख्तस करने की बाज़ाब्ता मंजूरी। जलते सैयारे को बचाने के लिए कोशिशें करना होंगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का आलूदगी के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर इक़दामात पर जोर। तमाम ममालिक 2050 तक नेट ज़ीरो कार्बन अहदाफ हासिल कर सकते हैं। सदर कोप 28 सुल्तान अहमद अल जाबर को यकीन। कराची के आरजे मॉल आतिशज़दगी केस से मुल्ज़िमान का नाम खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने 5 मुल्ज़िमान 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कराची में अवाम के मुहाफिज ही अवाम को लूटने में मसरूफ। एक और डकैती में अहलकार मुलव्विस निकले। 23 नवंबर को टीपू सुल्तान रोड पर ऑयल से भरी सुजुकी छीनने की तहकीकात में इंकशाफ। ड्राइवर ने साथी के साथ मिलकर इंश्योरेंस की रकम हथियाने के लिए ड्रामा किया। 2 कांस्टेबल भी मुलव्विस पाए गए। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। कर्ज के बोझ ने हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख दिया। फैसलाबाद के इलाके कोटडेजी में उधार ना चुका पाने वाले शख्स ने 3 बच्चियों और बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम कैनबरा पहुंच गई। कौमी टीम 3 दिसंबर से तैयारियों का आगाज करेगी। फास्ट बॉलर हसन अली का दौरा ऑस्ट्रेलिया। एशियाई टीम्स के लिए मुश्किल होने का इतराफ। सीरीज में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। कराची में इल्म अदब के खजाने दूसरे रोज भी खुले रहे। उर्दू कॉन्फ्रेंस में कई किताबों की रोनुमाई, मालूमाती सेशंस और अदबी महफिल सजी रहीं। नामवर शख्सियात भी कॉन्फ्रेंस से मुस्तफीद हुई। अच्छा लगता है हमेशा, और बहुत से ऐसे लोगों से मिलने का इत्तेफाक होता है जिनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। जो शख्स भी इस मुल्क में कौम को यकजा करने की कोशिश करता है, उसे दोनों हाथ उठा के सलाम। हैदराबाद में सिंधी सकाफत की अक्कास मच कचहरी का इनेकाद। शुरका का लोक गीतों पर रक्स। बच्चों के दिलफरेब चैवलोस ने सर्द रात को गरमा दिया। 7000 साल कदीम तहसीब पर फख्र का इजहार। और शहर इक़्तिदार में सूफियाना शायरी और हदीक़त कियानी की जादुई आवाज़ का सहर। शायकीन तबले की थाप, हारमोनियम के साज और मासूरे की सुरों पर झूमते रहे।